عزیز ساتھیو، خالق کائنات نے اپنے حبیب محسن اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے، عقائد و معاملات کے اعتبار سے، طور و طریقت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، تجارت و حرفت کے اعتبار سے، سیادت و قیادت کے اعتبار سے لوگ ہلاکت کے دہانے پر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی انسان کو انسان بنانے کے لیے، عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور و طریقت کے سدھار کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو، اور اسی مہینے میں 9 ربیع الاول اور مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے بطن سے اس دنیا فانی کے اندر تشریف لائے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا ذکی احمد کیفی مرحوم نے آپ کی ولادت کا نقشہ کچھ اس طریقے سے کھینچا ہے کہ پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بطحہ تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، اور بزم جہاں میں آج یہ کس کا عروج ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ میں خوبصورت لب و لہجے کے مالک قابل احترام محترم المقام جناب عمر عبداللہ بارابانکوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور نعت نبی کا ترانہ گنگنائیں۔ عمر عبداللہ بارابانکوی۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، شعراء اعظام، صدر ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے دیار محبت میں میری بارہا حاضری ہوتی رہی ہے ماشاءاللہ۔ اسٹیج پر میرے شعراء کرام دوست تشریف رکھتے ہیں، جناب اشفاق بہرچی صاحب، پرویز کوثر مولوی صاحب، سجاد حسن حکیم پوری، شمشیر جہاں گنجوی اور دیگر رفقا میرے تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ آج کے اس خوبصورت اجلاس اور کل ہنداتیہ مشاعرے کی خوبصورت نظامت فرما رہے جناب حضرت مولانا محمد غفران صاحب ندوی دامت برکاتہ۔ آئیے دوستو، اب میں بنا کسی تاخیر و تمہید کے 4 مصرے نعت پاک کے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر پسند آئے تو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا۔ ایک بار پورا مجمع تڑپ کر کہہ دے سبحان اللہ۔ ارے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہراتے گئے تاکہ مجھے احساس ہو یہاں زندہ دل سامعین تشریف رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ 4 مصرے حاصل کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ یاد سرکار کو سینے میں بسا رکھا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب یہی سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیجئے۔ یاد سرکار کو سینے میں بسا رکھا ہے، یاد سرکار کو سینے میں بسا رکھا ہے، سنت آقا سے چہرے کو سجا رکھا ہے، سنت آقا سے چہرے کو سجا رکھا ہے، یاد سرکار کو سینے میں بسا رکھا ہے، سنت آقا سے چہرے کو سجا رکھا ہے، خود پلائیں گے اسے حوض پہ جام کوثر، خود پلائیں گے اسے حوض پہ جام کوثر، جس نے دل اپنا مدینے سے لگا رکھا ہے، جس نے دل اپنا مدینے سے لگا رکھا ہے، جس نے دل اپنا مدینے سے لگا رکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ ذرہ نوازی کا، اللہ آپ کے حوصلے کو، آپ کے زندہ دل سماعتوں کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پورا مجمع تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب یہاں سے میں 4 مصرے نعت پاک کے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص۔ اہل اسٹیج کی دعائیں ارشاد بہت اچھے۔ فقیری میں فقیری میں
فقیری میں فقیری میں فقیری میں فقیری میں فقیری میں شہیدی کی سخاوتیں اچھی لگتی ہے فقیری میں شہیدی کی سخاوتیں اچھی لگتی ہے چٹائی پر ہوئی ان کی حکومتیں اچھی لگتی ہے چٹائی پر ہوئی ان کی حکومتیں اچھی لگتی ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ذرہ نوازی کا اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے فقیری میں شہیدی کی سخاوتیں اچھی لگتی ہے چٹائی پر ہوئی ان کی حکومتیں اچھی لگتی ہیں میرے آقا امامت سارے نبیوں کی زمانے کو ابھی تک وہ امامت اچھی لگتی ہے زمانے کو ابھی تک وہ امامت اچھی لگتی ہے بہت بہت شکریہ ذرہ نوازی کا اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے آئیے دوستو میں یہاں سے نعت پاک کا ایک مطلع و چند شعر آپ حضرات کی زندہ دل سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ایک بار پھر آپ حضرات مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں کہہ رہا ہے کلام مبین کہہ رہا ہے کلام مبین کیا مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ان کی آمد سے ہر سو اجالا ہوا دین اسلام کا بول بالا ہوا ان کی آمد سے ہر سو اجالا ہوا دین اسلام کا بول بالا ہوا دیکھ کر میرے آقا کا جاہو حش میں کفر اور شرک کا منہ تو کالا ہوا دیکھ کر میرے آقا کا جاہو حش میں کفر اور شرک کا منہ تو کالا ہوا آپ ہیں خاتم المرسلین مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں اور ایک بات آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اسٹیج پر تمام شعراء کرام کے میں بالخصوص توجہ چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں عرش اعظم پہ رب نے بلایا انہیں اپنا دیدار خود ہی کرایا انہیں عرش اعظم پہ رب نے بلایا انہیں اپنا دیدار خود ہی کرایا انہیں باغ جنت کا منظر دکھایا انہیں اور امام الرسل بھی بنایا انہیں اور
مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور دوستو اس نعت پاک کا آخری بند خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ غار سور کے منظر کو ذہن میں رکھیے گا، حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ایک بات پورا مجمع تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ، حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، راستہ جب رکا اس کے دیدار کا، راستہ جب رکا اس کے دیدار کا، ڈس لیا پاؤں ان کے وفادار کا، راستہ جب رکا اس کے دیدار کا، ڈس لیا پاؤں ان کے وفادار کا، زندگی بھر ابو بکر صدیق نے ساتھ چھوڑا نہیں شاہ ابرار کا، زندگی بھر ابو بکر صدیق نے ساتھ چھوڑا نہیں شاہ ابرار کا، ہم سفر ایسا دیکھا نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ، ذرہ نوازی کا اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے۔ میں یہاں سے نعت پاک کا ایک مطلع اور چند شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اس نے حاصل 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 یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے، اس نے حاصل یہاں سب سے، اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے، جس نے سرکار جس نے سرکار جس نے سرکار کے روزے جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے، میرے مولا جس نے سرکار کے روزے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جن کے صدقے یہ چمکتے ہیں فلک پہ تارے، جن کے صدقے یہ چمکتے جن کے صدقے یہ چمکتے ہیں فلک پہ تارے، بیٹھ کر اس نے چٹائی بیٹھ کر اس نے چٹائی پہ حکومت کی ہے، بیٹھ کر اس نے چٹائی پہ حکومت کی ہے، بیٹھ کر اس نے چٹائی۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اپنی امت کی امامت کا
شرف سب کو ملا اپنی امت کی امامت بن کے خادم آئے جن کے در پہ جبریل امین بن کے خادم آئے جن کے در پہ جبریل امین ان کے جیسا اس جہاں میں آج تک آیا نہیں ان کے جیسا اس جہاں میں آج تک آیا نہیں جن کی مدحت کر رہا ہے رب کا قرآن مبین جن کی مدحت کر رہا ہے رب کا قرآن مبین پاؤں میں نالین پہنے وہ گئے عرش بری پاؤں میں نالین پہنے وہ گئے عرش بری جام کوثر کا پلائیں گے اسے وہ بل یقین جام کوثر کا پلائیں گے اسے وہ بل یقین سنت سرکار سے جس کی سجی ہوگی جبیں اپنی امت کی امامت کا شرف سب کو ملا اپنی امت کی امامت اپنی امت کی امامت کا شرف سب کو ملا میرے آقا میرے مولا میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے میرے مولا میرے آقا نے تو نبیوں اور آخری شعر اسناد پاک کا حاصل کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ دشمن دین تو پہنچ جاتے نبی تک لیکن غار سور کے منظر کو ذہن میں رکھیے گا کہ دشمن جان تو پہنچ جاتے نبی تک لیکن دشمن جان تو پہنچ جا دشمن جان تو پہنچ جا تے نبی تک لیکن میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ نے مکڑی سے حفاظت کی ہے میرے اللہ نے مکڑی سے حفاظت کی ہے میرے اللہ نے مکڑی اور منقبت کا بھی شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں سر کے بل آگ میں ڈالیں گے فرشتے اس کو کس کو ڈالیں گے دوسرا مصرع انشاءاللہ آپ کو بتا دے گا کہ سر کے بل آگ میں ڈالیں گے فرشتے اس کو سر کے بل آگ میں ڈالیں ہیں صحابہ سب ستارے آپ کا فرمان ہے صحابہ سب ستارے آپ کا فرمان ہے ان سے راضی ہے خدا یہ کہہ رہا قرآن ہے ان سے راضی ہے خدا یہ کہہ رہا قرآن ہے عظمت اصحاب پر یہ جانو دل قربان ہے عظمت اصحاب پر یہ جانو دل قربان ہے مرتبہ ان کو ملا کتنا عظیم الشان ہے مرتبہ ان کو ملا کتنا عظیم الشان ہے ساری امت پر صحابہ کا بڑا احسان ہے ساری امت پر صحابہ کا بڑا احسان ہے جو نہ مانے ان کو برحق وہ بڑا شیطان
مانے ان کو برحق وہ بڑا شیطان ہے سر کے بل آگ میں ڈالیں گے فرشتے اس کو سر کے بل آگ میں ڈالیں سر کے بل آگ میں ڈالیں گے فرشتے اس کو جس نے اصحاب پیغمبر جس نے اصحاب پیغمبر سے عداوت کی ہے جس نے اصحاب پیغمبر سے عداوت کی ہے میرے مولا جس نے اصحاب پیغمبر اور مکتبی دعاؤں کے ساتھ حاضر کرتا ہوں اور تمام حضرات کو اس میں شریک کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا اب تو عمر کو بھی دکھا دے طیبہ یا خدا اب تو عمر کو یا خدا اب تو عمر کو بھی دکھا دے طیبہ یا خدا اب تو عمر کو بھی دکھا دے طیبہ کیونکہ اس نے کیونکہ میں نے کیونکہ اس نے کیونکہ میں نے کیونکہ اس نے تیرے محبوب کی مدحت کی ہے کیونکہ اس نے تیرے محبوب کی مدحت کی ہے کیونکہ اس نے تیرے محبوب اور دوستو چار مصرے منقبت کے حاضر کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں حاضر کرتا ہوں جتنے بھی صحابہ کے دیوانے ہیں وہ تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جو بھی اصحاب محمد کا دیوانہ ہو گیا جو بھی اصحاب محمد جو بھی اصحاب محمد کا دیوانہ ہو گیا جو بھی اصحاب محمد جو بھی اصحاب محمد جو بھی اصحاب محمد کا دیوانہ ہو گیا کا دیوانہ ہو گیا بالیقین خلد بری بالیقین خلد بری اس کا ٹھکانہ ہو گیا بالیقین خلد بری اس کا ٹھکانہ ہو گیا جو بھی اصحاب محمد اور آخری شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ جان و دل جس نے لٹایا جان و دل جس نے لٹایا عظمت اصحاب پہ جان و دل جس نے لٹایا جان و دل جس نے لٹایا جان و دل جس نے لٹایا عظمت اصحاب پہ عظمت اصحاب پہ
سائے میں اس کا گھرانہ ہو گیا، جو بھی اصحاب محمد کا دیوانہ ہو گیا، جو بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم